اس مضمون کی زیادہ تشریح ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اس کو غور و فکر سے پڑھا جائے تو سامنے کی بات یہ ہے کہ یہاں دنیا میں ایک گروہی صلاحیت کام کر رہی ہے۔ مثلا ایک آدمی مصور ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ایک ہی مصور ہوگا، ہزاروں مصور دنیا میں ہوں گے۔ وہ تصویر کیسی بھی بنائے، بہرحال اس کا نام مصور ہی ہوگا۔ وہ کاغذ پہ تصویر بنائے، کینوس پہ تصویر بنائے، وہ بت کو تراش کے تصویر بنائے، یعنی کسی بھی طریقے سے وہ تصویر بنائے، اس کو ہم مصور ہی کہیں گے۔ اور اس جیسے دنیا میں ہزاروں مصور ہم وقت موجود رہیں گے اور رہتے ہیں۔ اسی صورت میں شعر و شاعری ہے۔ شعر و شاعری بھی ایک فن ہے، ایک صلاحیت ہے۔ اب شعر و شاعری کی صلاحیت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی آدمی غزل کہے گا، کوئی آدمی نظم کہے گا، کوئی آدمی قصائد میں ماہر ہوتا ہے، کوئی آدمی رباعیات بڑی اچھی اچھی لکھتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں ایک ہی شاعر ہوگا، ہزاروں شاعر آپ کو دنیا میں ملیں گے۔ یہ صورتحال موسیقی کا ہے۔ اب یہ گانا بجانا، مزامیر، اس میں بے شمار ساز، گلے کا اتار چڑھاؤ، یہ بھی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کہیں گے ایک ہی موسیقی کار ہے، بے شمار آپ کو گانے بجانے والے ملیں گے اور ہر زبان میں ملیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ کو اردو میں شاعری ملے گی، نہیں، پنجاب میں بھی شاعری ہوگی، سرائکی میں بھی شاعری میں آپ کو ملے گی، انگریزی میں بھی شاعری ملے گی، ہندی میں بھی، یعنی دنیا میں اگر 200 زبانیں رائج ہیں تو 200 زبانوں میں آپ کو شاعر مل جائیں گے۔ یہ صورتحال تاریخ داں کی ہے، یہ تاریخ لکھنے والوں کی ہے۔ آپ کے پاس تقریباً دنیا کی 10,000 سال کی تاریخ ہے، جس میں 2000 سال کے بعد تو قبل مسیح شروع ہو جاتا ہے، 500 قبل مسیح، 200 قبل مسیح، 500 قبل مسیح۔ تو جب قبل مسیح کا ہم تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس تاریخ 2000 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن ان تاریخ کے ادوار پہ جب آپ غور کریں تو ہر زمانے میں تاریخ لکھنے والے بھی موجود رہے اور ہر زمانے کی تاریخ بھی لکھی گئی۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ تاریخ لکھنے والے بھی ایک گروہ کی شکل میں ہمیشہ اس دنیا پر موجود رہتے ہیں۔ تکنیکی علوم، یعنی جو مشینیں بناتے ہیں یا دستکار آپ کہہ لیجئے، تو دستکار بھی آپ کو ہر زمانے میں ہی ملیں گے۔ آدم سے لے کے اب تک اگر آپ غور و فکر کریں تو آدم کے زمانے میں بھی دستگیری تھی، پتھر کے زمانے میں بھی دستگیری تھی، دھات کے زمانے میں بھی دستگیری تھی، آگ کی دریافت سے پہلے بھی دستکار لوگ موجود تھے، گھر بھی بناتے تھے، کھانے پینے کے برتن بھی بناتے تھے، شکار کھیلنے کے لیے ہتھیار بھی وہ بناتے تھے، گاڑیاں بھی بناتے تھے اپنا سامان ڈھونے کے لیے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی ایک گروہی سسٹم آپ کو ملے گا پورا کا پورا، کہ بھئی دستکار بھی ایک نہیں ہوتا، ہر ملک میں، ہر زمین کے خطے پر اور ہر زبان میں آپ کو فنکار ملیں گے۔ یہ صورتحال سائنس کی بھی ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ سائنس صرف یورپ میں ہے، ایسا نہیں ہے، سائنس ہر جگہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ سائنسداں بڑے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں، کچھ سائنسداں ریسرچ کرتے ہیں، کچھ سائنسداں اس ریسرچ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سائنس سے متعلق جو بھی ترقی سامنے آئے گی، یہ جو بھی عمل سامنے آئے گا، یار پنکھا کون ہے، بہت گرمی ہو رہی ہے، جو بھی ترقی سامنے آئے گی، یہ جو بھی عمل سامنے آئے گا وہ
اس کو آپ سائنس ہی کہیں گے، اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا ایک گروہ ہو۔ اب صورتحال یہ بنی کہ زمین پر موجود جتنے بھی علوم ہیں وہ سب گروہی ہیں۔ اب علماء کو آپ دیکھیں، وہ بھی ایک گروہ ہے، دانشوروں کو دیکھیں ان کا بھی ایک گروہ ہے، شاعروں کو دیکھیں ان کا بھی ایک گروہ ہے، موسیقار کو دیکھیں ان کا بھی ایک گروہ ہے۔ تو اب بات یہ بنی کہ یہاں کوئی چیز ایک نہیں ہے یا کوئی چیز محدود نہیں ہے۔ اب موسیقی آپ اسے کبھی بھی محدود نہیں کر سکتے، شاعری آپ اسے محدود نہیں کر سکتے۔ اسی صورت سے جس طرح اور علوم و فنون اس زمین پر موجود ہیں، ہم ان کے نام بھی رکھتے ہیں، کسی کو ہم موچی کہتے ہیں، کسی کو ہم درزی کہتے ہیں، کسی کو ہم معمار کہتے ہیں، کسی کو ہم کچھ کہتے ہیں، کسی کا نام کچھ رکھتے ہیں۔ تو جس طرح یہ تمام علوم اور ان علوم کو جاننے والے اور ان علوم سے متعلق صلاحیتوں کو استعمال کرنے والے لوگ موجود ہیں، اسی طرح روحانی علوم بھی اس دنیا میں ہمیشہ موجود رہے ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے۔ ان روحانی علوم کے حامل لوگوں کو آپ روحانی لوگ کہتے ہیں، اولیاء اللہ کہہ دیتے ہیں، ماورائی علوم جاننے والے لوگ کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ان کو حکیم کہا جاتا تھا کہ حکمت سے متعلق ان کا ذہن کام کرتا ہے، غور و فکر میں اور تفکر میں وہ ڈوبے رہتے ہیں۔ اس زمانے میں حکیم کہتے تھے، اس زمانے میں ساجدہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو شعوری سطح سے بلند ہو کر لاشعور میں داخل ہو کر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ سارے جو علوم فنون میں نے آپ سے عرض کیے یہ سب شعوری ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کو ہم کلیتاً شعوری اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی علم ہے، وہ بڑھئی کا علم ہو، موچی کا علم ہو، مشین بنانے کا علم ہو، شعر و شاعری ہو، ادب ہو، شعور کے اوپر کہیں سے وارد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں گے صاحب یہ شعوری کیفیت ہے، یہ واردات ہے۔ شعور ایک ایسی ایجنسی ہے اور ایسی کم تر ایجنسی ہے کہ جب تک اس شعور کے اوپر کسی چیز کا دباؤ نہ پڑے، جب تک شعور کی اسکرین پر کوئی چیز نشر نہ ہو، اس وقت تک شعور جو ہے بالکل بیکار اور کوتاہ کر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور ایک ایسی ایجنسی ہے جو لاشعوری واردات و کیفیات کو قبول کر کے اس کو ڈسپلے کرتا ہے۔